بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی کھٹاس اور مٹھاس کا ایک مجموعہ ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے. میٹھے رشتے، میٹھے کھانے، میٹھے احساس، میٹھی فیلنگ، ان کے لیے سکھ ہی سکھ ہوتا ہے. اور کچھ کے لیے بہت سارے دکھ ہوتے ہیں. دکھوں کی ورائٹی ایک پورا پیکج ہوتا ہے. والدین کے سلوک میں خرابی، بہن بھائیوں کے آپس میں بائنڈنگ کی خرابی، دوستوں کی مخلصانہ اور غیر مخلصانہ غلطیاں اور حرکتیں وغیرہ وغیرہ. یہ گلے اور شکوے جب ایشو میں کنورٹ ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی ایشوز اور نان ایشوز کے بیچ میں ڈولنے لگتی ہے. میرے پاس، میں کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے زیادہ جو ناخوش لوگ ہیں، یعنی اگر آپ اس کا ایوریج لگائیں تو وہ میرے پاس آ رہے ہوتے صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، ایون رات سونے سے پہلے 12-1 بجے تک جب تک کالز آ رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مجھے اپنی سکھ کی کہانی نہیں سنا رہا ہوتا، نہ اپنے کوئی لطیفے سنا رہا ہوتا کہ سر آئی ایم ویری ہیپی، آج بڑا مزے کا واقعہ ہوا. آج تک کبھی کسی خاتون نے کوئی اس طرح کا مجھے فون نہیں کیا کہ سر آئی ایم ٹو ہیپی اور آج تو میری خوش بختی عروج پہ ہے، میرے میاں نے مجھے یہ تحفہ لا کے دیا، میرے میاں نے مجھے یہ جملہ کہا، میرے میاں نے مجھے ہاتھوں پہ چھالے کی طور پہ رکھا، یا میرے بچوں نے آج میری بڑی خدمت کی اور میرے بچوں نے مجھے بہت خوشی دی. یعنی کوئی بھی آدمی یا عورت پیسے دے کے تو بہت دور کی بات ہے، مفت میں بھی اپنی خوشی کا اظہار یا احساس ہے وہ شیئر کرنے نہیں آتی. اچھا، جس بات پہ ہم دکھی ہوتے ہیں، آپ سوچیں آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو، گھر میں بجلی لگی ہوئی ہے، پانی آ رہا ہے اور اٹس اے نارمل لائف. کرائے کا گھر بھی نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے. آپ نے کہیں باہر جانا تو گاڑی اویلیبل ہے، بعض گھروں میں ڈرائیور بھی اویلیبل ہوتا ہے. خود آپ نے چابی اٹھائی اور مٹکتے ہوئے گئے اور گاڑی نکالی اور چلے گئے. آپ کے بچے ہیں، آپ کو دوسروں کے بچے دیکھ کے ترسنا نہیں پڑتا، آپ کے دل سے ہوک نہیں اٹھتی ہائے یہ بیٹا کاش میرا ہوتا، یہ بچی کاش میری ہوتی. عام طور پہ ہوتا ہے خوبصورت چہروں کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے. اچھا، جب یہ ساری چیزیں A+ میں ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی میں وہ دکھ نہیں ہوتا جو جینون ہوتا ہے. آپ سوچئے جب کبھی بارش آتی ہے اور جب بارش آتا ہے تو خوب پانی آتا ہے تو ہمارے بالکل ساتھ قریب جو جھونپڑیاں ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس وقت بارش زیادہ ہو رہی تو اے مولا پلیز مہربانی کرنا، چونکہ اب ان کے پانی چارپائیوں کے نیچے کھڑا ہو گیا ہوگا، وہ اترنے کے لیے ان کو مسئلہ ہوتا ہوگا، ان کے جتنے کپڑے نیچے پڑے ہوں گے سب بھیگ جاتے ہوں گے اور کچھ دیر کے بعد جو چھت ہے وہ ٹپکنا شروع کر دیتی ہے. ظاہر ہے وہاں کون سا کوئی فولادی ہوتی ہے، پر دیٹس اے کنسرن. میرا وہ مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے بارے میں صبح ہو دوپہر شام غور کرنے لگ جاؤں دین اٹ وڈ بی اے ایشو فار می. ہم زندگی میں عام طور پہ ان ایشوز کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اور خواتین خاص طور پہ، کہ جو ان کی زندگی کے نان ایشوز ہوتے ہیں. لائک ان کی بھابھی یا ان کی نند یا ان کی جٹھانی یا دیورانی مسکراتی زیادہ ہے، آپ کا میاں وہاں جا کے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور آپ کی ساس ان سب کو گھیر کے اپنے کمرے میں بٹھا لیتی ہے، اور آپ کے گھر میں سسر کی نہیں چلتی، ساس کی بہت چلتی ہے، اور سارے بچے ساس کی کیوں مانتے ہیں، اور جب کوئی ایکٹیویٹی ہونی ہوتی ہے تو وہاں کیوں ہوتی ہے. آپ کو یہ شکوہ بھی ہو سکتا ہے، یہ گلا بہت ساری عورتوں کو ہوتا ہے کہ میری نند، میری جٹھانی، نندانی، دیورانی، جس نے بھی جانا ہوتا ہے میرے میاں کو فون کر دیتے کہ بھائی جی آنا، اور میرا میاں بھاگا ہوا آتا ہے اور ان کو گاڑی پہ بٹھا کے، مجھے تو نہیں لے کے جاتا، اور سارا رستہ وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں، مسکراتے. کبھی کبھی تو میرا میاں ان کو گانے بھی سناتا ہے، اور ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان پہ خرچہ بھی کر کے آتا ہے. ایسے میں لمحے بھر کو برس سوچئے کہ جو ایشوز جینون تھے آپ کی زندگی میں وہ مس ہو گئے، تو اب نان ایشوز کو آپ نے فوکس کر لیا. نان ایشوز تو ایسے تھے جو گھاس کے نیچے پانی ہوتا ہے، نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ کے لیے زیادہ وہ نقصان دہ یا پریشانی کا باعث بھی نہیں ہوتا. دفتروں میں ہم ان لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جو آپس میں بیٹھے اگر آپ کی طرف 2-3 دفعہ دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے میرے بارے میں بات کر رہا ہے، میرے کپڑوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، کچھ مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہوگا. اچھا، ان کی جانے بھلا، بٹ چونکہ یو پرسیو ان اے ڈفرینٹ وے، سو یو کریٹ نان ایشوز ان یور لائف، اور دیز نان ایشوز آر آن دا ڈرائیونگ سیٹ. So they started driving you, they started driving your personality, they started driving your even emotions,
وہ آپ کو زندگی میں وہاں پھر گراتے ہیں، لے کے جاتے ہیں اور آپ کی خوشی کو سک کر لیتے ہیں کہ جہاں کہ آپ کو نارمل ہونا چاہیے۔ جب کسی کی زندگی میں نان ایشوز زیادہ ہو جائیں گے تو ایشوز وہاں سے نکل جائیں گے۔ میں آسانی سے سمجھاتا ہوں، نان ایشو وہ بدو کا اونٹ ہے جس کو گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ آپ اس کے گھٹنے باندھیں، اس کا گوڈا باندھیں، اس کے پاؤں کو باندھیں، کچھ باندھیں، اس کو گھر سے باہر، خیمے سے باہر ہونا چاہیے۔ جب بھی وہ سر اندر ڈال کے خیمے کے پردے کے اندر سے دیکھے گا اور آپ کو اس پہ ترس آئے گا یا پیار آئے گا اور آپ آگے ہاتھ بڑھا کے گو میرا بچہ، تو آپ اس کے منہ کو ذرا سا مساج کرنے لگو گے۔ تو مساج کروانے کے بعد وہ جو نان ایشو کا منہ ہے اونٹ کا، باہر کیسے رہے گا؟ وہ تو اس چاہت کو دیکھنے کے بعد بھاگ کے آپ کے گلے ہی لگے گا۔ پہلے اتنا اس کا منہ اندر آئے گا، پھر اتنا سارا اس کا جو گردن ہے وہ اندر آئے گی، اور پھر جہاں آپ بیٹھے ہوگے آپ کی پلیسنگ، آپ ڈسپلیس ہو جاؤ گے، آپ کی چارپائی پیچھے کھینچو گے، اچھا بیچارہ اندر آ رہا، آنے دیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ چارپائی آپ کی خیمے سے باہر اور وہ اونٹ جو نان ایشو ہوتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے۔ ایسی لڑکیوں کی اور ایسے لڑکوں کی اور ایسے بابوں کی اور ایسی بابیوں کی جو زندگی ہے اتنی میزریبل ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے، یہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ افسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ بزنس مینوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو ہمارے ٹاپ کے مشہور ترین لڑکیاں، لڑکے، ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی ایشو ہوتا ہے، یہ نان ایشو ہے۔ اس نے کہاں سے کپڑے لیے، کتنی قیمت کے لیے، آج اس کو سوٹ کیوں کر رہے ہیں، فلاں ہیرو نے اس کی تعریف کیوں کی، ڈائریکٹر صاحب نے مجھے تو کبھی نہیں کہا، اس کو دیکھ کے بہت کہا کہ یہ کلر تم پہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ اچھا سوچئے، اس کے پہلے آپ نے جتنے سٹیپس کر کے اس جگہ تک پہنچے ہوتے ہیں، عزت، کریڈیبلٹی یا نام، ظاہر آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، آپ یو گاٹ سلیکٹڈ فار دیٹ رول، تو اس کی خوشی اب غارت ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی، اور اب آپ کے چہرے پہ، آپ کی آنکھوں میں جو پژمردگی آئے گی، زندگی میں جو پژمردگی آئے گی، تھکاوٹ آئے گی، وہ ظاہر راحت تو نہیں ہو سکتی، وہ خوشی بھی نہیں ہو سکتی، وہ آپ کی آسودگی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ سوچئے کہ ایک کمرے میں کیا کچھ ہونا چاہیے، ایک کمرے میں اے سی ہونا چاہیے، پنکھا ہونا چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے، بہت اچھے پردے ہونے چاہیے، سٹنگ روم ہے تو ظاہر سٹنگ کا صوفہ وفا ہونا چاہیے، بیڈ روم ہے تو بیڈ ہونا چاہیے، ساتھ اس کی ایکسیسریز ہونی چاہیے۔ دیٹس وٹ جو اس روم کی ضرورت ہے۔ اسی طور پہ روح کی بھی ضرورت ہے۔ روح کو خوشی چاہیے، روح کو عزت چاہیے، روح کو محبت چاہیے، روح کو توجہ چاہیے، اور روح جس نے بنائی ہے غذا آپ وہاں سے لیں گے۔ برانڈڈ کپڑے کا جو ایکسیسریز ہے وہ بھی وہیں سے آئے گی۔ آپ نے گاڑی لی ہے تو گاڑی اگر ہونڈا کی ہے تو اس کو پرزے بھی ہونڈا کے لگیں گے، ٹویوٹا کے نہیں لگ سکتے، چاہے اس سے وہ مہنگے کیوں نہ ہو۔ انفیکٹ آپ جس چیز کا برانڈ ہو، آپ جس کی ملکیت ہو، اس نے آپ کے لیے کتنا پیٹرول، کتنا ڈیزل اور کتنی آپ کی ویئر اینڈ ٹیئر رکھی ہوئی ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اس نے آپ کے لیے رکھا ہوا سال میں ایک دفعہ اپنی طرف متوجہ ہونا، 30 دن کنزیکٹیو۔ اس نے دن میں 5 دفعہ بلاوا رکھا ہوا ہے۔ اس نے دن میں آپ کو یاد دلانے کے لیے لمبے سجدے رکھے ہوئے ہیں، آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ جتنا بوجھ ہے تم پہ نان ایشوز کا، وہ اللہ کے سپرد کرو۔ سر میری بس ہو گئی، مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ فلاں مائی بہت تنگ کر رہی ہے، آپ کی بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو سنبھالو۔ یہ فلاں لڑکی اب اتنی خوبصورتی اس کو آپ نے دے دی ہے، میں کیا کروں، مجھ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، مجھ سے چبھ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یا تو مجھے خوبصورتی بڑھا دیں یا پھر اس کو میری آنکھوں میں کم تر کر دیں، میرے لیے اس کی امپورٹنس جو ہے کم ہو جائے، آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ نہ رہے۔ آپ کے کمرے میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، آپ کے روح کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، اس کے باہر آپ کا نہیں ہے۔ وہ دیر نان ایشوز۔ کس گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا جادو کر رہے ہیں، کیا ٹونے کر رہے ہیں، اور آپ کا میاں کہاں جا کے بیٹھ رہا ہے، اور آپ کے بچے۔ ہاں، اپنے بچوں کو روکو۔ اگر آپ کا میاں کہیں اور جا کے بیٹھ رہا ہے تو آپ کے بچوں کو آپ کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیے۔ اگر آپ کے چہرے پہ 12 بجے رہیں اور آپ کا چہرہ یبوست کا ایک شاہکار ہو تو کوئی بچہ بڑا کوئی بھی آپ کے پاس آ کے نہیں بیٹھے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو پیٹس ہوتے ہیں یہ بھی ہاتھوں کا لمس پہچانتے ہیں، چہرے کے اور دل کی شاید احساسات بھی ان کو پتہ چل جاتے ہیں۔ جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو جو مسکرا کے ہاتھ لگاتا ہے، پیٹ اس کے ساتھ اپنی دم اور اپنا جسم بالکل اس کے ساتھ ملا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسروں کے تو قریب بھی نہیں آتے۔ انسانوں کا معاملہ بھی ایسا ہے۔
جتنی خواتین اور حضرات نان ایشوز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو نان ایشوز کے سارے جنگلی جانور، سارے دیسی جانور آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں جو اعلیٰ درجے کے خوشبودار مہکتے ہوئے خوبصورت پیارے پیٹس ہوتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں۔ اپنی خوشی کا اہتمام، انتظام، انصرام اور بعد اس میں حفاظت بھی کیجیے۔ ان نان ایشوز سے جان چھڑائیے، اور جو اصل ایشوز ہیں زندگی کے، جو آپ کے کرنے کے ہیں ان پہ فوکس کر لیجئے۔ جو آپ کے کرنے کے نہیں ہیں وہ کہنے کھائے خزمن ہوں، وہ جس چیز کا ہے اس کو فکر مند ہونے دیں۔ ہر ایک کے مسئلے پہ اس کا ماں اور باپ بن کے نہ بیٹھ جایا کریں، وہ آپ سے حل ہونے کا نہیں ہوتا۔ جو آپ کے بس میں ہے اس پہ فوکس کیجئے، اپنی صلاحیت لگائیے، اپنا رزق لگائیے، اپنی خوشیاں لگائیے، اپنی خوبیاں لگائیے، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ پہ چھوڑیے، باقی اس سے مدد مانگیے کہ سر اس کو پلیز حل کر دیجئے، وہ ہمیشہ آتا ہے اور حل کر دیتا ہے۔ اچھا، چونکہ میں یہ کرتا ہوں، میری پریکٹس میں ہے، اس لیے پورے میں تیقن کے ساتھ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سے نان ایشوز کو نکالیں، اور جو اصل ایشوز ہیں جتنا آپ کے بس میں ہے ان کو ہینڈل کر لیجئے۔ پھر بھی دقت ہو تو میں حاضر ہوں، پھر ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ یہ چونکہ بار بار بہت زیادہ آ رہے تھے میرے سامنے تو میں نے سوچا آپ سے ہلکا پھلکا اس کا تذکرہ کر لیا جائے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔